بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ عبارت اوپر کی تھوڑی رہ گئی تھی۔ والفتاوی اللغویۃ والرسائل المبتکرۃ اور والخطب المحبرۃ، یہ ہونا باقی تھا۔ والخطب المحبرۃ، آئیے خطب خطبہ کی جمع ہے جس کا معنی تقریر بیان، اور محبرہ حبرہ یحبر التحبیر سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے عمدہ بنانا، روشن دوات سے بنائے ہے۔ قلم الحبر، سیاہی والے پین کو بولتے ہیں نا قلم الحبر، اور بھرے ہوئے سمندر کو وہ کیا بولتے ہیں اس کو بحر اس کو حبر جو ہے علامہ کو کہا جاتا ہے حبر، یعنی جو بھرا ہوا ہے اس کو حبر کہا جاتا ہے، نہیں حبر ہی کہا جاتا ہے اس کو۔ اسی سے بنا ہے محبرہ، باب تفعیل سے، معنی ہوتا ہے اس کا عمدہ سجا ہوا۔ والخطب المحبرۃ، عمدہ بیانات۔ والمواعظ المبکیۃ، مواعظ جو ہے موعظ کی جمع ہے جس کا معنی نصیحتیں، اور مبکیہ بکا یبکی معنی تو رونا، ابکا یبکی ابکا کا معنی تو رلانا۔ اس سے اس میں فاعل مبکی اور مؤنث کا صیغہ مبکیۃن، معنی کیا ہوگا؟ رلانے والے، رلانے والی نصیحتیں۔ والاضاحیک الملہیہ، یہ ضحک سے بنا ہے جس کا معنی ہوتا ہے ہنسنا ہنسانا، جمع ہے اضحوکتن کی، اضحوکتن کی، کس کی جمع ہے؟ ہنسی مذاق کی باتیں، اردو زبان میں ہم اس کو چٹکلے بھی بولتے ہیں۔ والاضاحیک الملہیہ، یہ حالت جر میں اس لیے پڑھیں گے کیونکہ وہ پہلے یہاں سے اس کا عطف ہے ورصعتہ فیہا من الامثال العربیہ، میں نے اس میں جڑ دیا ہے عربی کہاوتیں، من پر سب کا عطف ہوگا، من الامثال العربیہ یہاں سے اس پر عطف ہوگا۔ ملہیہ، الہا یلہی، الہا لہو سے بنا ہے، کھیل کود، بے کام بے فائدہ کی باتیں۔ مستی والے چٹکلے، کھیل کود والے چٹکلے، چٹکلے کس کا ترجمہ؟ اضاحیک، اضحوکا کی جمع۔ تو یہ ساری چیزیں اس کتاب میں آپ کو ملے گی۔ یہاں سے دیکھیے رصعتہ فیہا من الامثال العربیہ، میں نے اس میں پرو دیا ہے کیا کیا؟ عربی کہاوتیں، واللطائف الادبیۃ، اور ادبی باریکیاں، والاحاجی النحویۃ، اور نحوی پہیلیاں، والفتاوی اللغویۃ، اور لغوی فتاوے یعنی لغوی مسائل، والرسائل المبتکرۃ، اور مبتکرہ کا معنی ہم نے بتایا تھا نئے جو نئی ایجاد، ہر نئی بات کو اس میں با کاف را مادہ آئے تو اس میں نیا پن کا معنی ہوگا۔ مبتکرتی، نئے رسائل، والخطب المحبرتی، اور عمدہ بیانات، والمواعظ المبکیتی، اور رلانے والی نصیحتیں، والاضاحیک الملہیہ، اور بے فائدہ ترجمہ لہو و لعب والے چٹکلے، لہو و لعب والے چٹکلے۔ مما املیت جمیعہ علی لسان ابی زید السروجی واسندت روایتہ الی الحارث بن حمام البصری، کہتے ہیں یہ ان چیزوں میں سے ہے، مما ان چیزوں میں سے جسے املیت میں نے املا کیا، جمیعہ کیا معنی ہوگا؟ تمام کے تمام کو، یہ تمام باتیں، یہ جو یہاں سے کیا کیا امثال عربیہ، لطائف ادبیہ، احاجی نحویہ، فتاوی لغویہ، رسائل مبتکرہ، خطب محبرہ، یہ سب ان چیزوں میں سے ہے کہ ان تمام کو میں نے املا کیا علی لسانی ابی زید السروجی، ابو زید سروجی کی زبان پر، یعنی میں نے ایک فرضی ایک آدمی طے کیا کہانی میں کردار کہ ابو زید سروجی نے ایسا کیا، ابو زید سروجی نے، وہ بھی انسپائر کس سے ہوئے تھے؟ وہ جو مسجد حرام میں ایک شخص آیا تھا اتفاق سے، اس کا نام کیا تھا؟ ابو زید سروجی ہی تھا، شروع میں نے بتایا تھا نا۔ اس لیے انہوں نے اپنی کہانی بھی جب بیان کرتے ہیں تو اس میں کس چیز کا کردار لاتے ہیں؟ ابو زید سروجی کا، کہ ابو زید نے ایسا کیا تھا ویسا کیا تھا، کچھ دھوکے کی باتیں ہے نا، مطلب چونا لگانے والی باتیں، اس طرح سے وہ واقعات جو بیان کریں گے تو اس میں نام کس کا رہے گا؟ اور روایت جس کا بولیں گے کہ مجھ سے روایت کیا، تو روایت میں نام لیتے ہیں یہ روایتہ،
اور میں نے اس کی روایت کو املا کیا الی الحارث بن حمام البصری، حارث بن حمام بصری نے، کیونکہ حارث جو ہے یہ خوبصورت ناموں میں سے ایک نام ہے۔ حارث وہ نام ہے کہ حدیث میں جس کے بارے میں ترغیب دی گئی ہے کہ حارث کا معنی ہوتا ہے کسان۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ کسان ہی کے ذریعے دنیا چلتی ہے، اس لیے حارث کو اچھا نام قرار دے دیا گیا ہے، جس لیے اس نے اپنے راوی کا نام کیا رکھا ہے؟ جیسے مدنی چینل پہ کارٹون چلتا ہے تو ایک کا نام غلام مصطفیٰ اور ایک کا نام کنیز فاطمہ ہے نا، ہے کہ نہیں؟ غلام رسول، ہاں غلام رسول اور کنیز فاطمہ۔ اسی طریقے سے انہوں نے جو کردار ہے، مین کردار، اس کا نام رکھا ہے ابو زید سروجی، اور کردار کی روایت کرنے والے کا نام کیا رکھا ہے؟ حمام بصری۔ کہتے وما قصدت بالاحماض فیہ الا تنشیط قارئیہ وتکثیر سواد طالبیہ۔ وما قصدت، اور میں نے ارادہ نہیں کیا، وما قصدت اور میں نے ارادہ نہیں کیا، بالاحماض فیہ، احماض حمز سے بنا ہے، اللیمون الحامض پڑھے ہوں گے، کھٹا نیمو، حامض کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کھٹا، الحمز جو ہے کھٹے پن کو کہا جاتا ہے، احماض کا معنی تھا کھٹا کرنا۔ وما قصدت بالاحماض فیہ، اور میں نے اس کتاب میں کھٹے پن سے ارادہ نہیں کیا، یعنی چٹپٹی باتیں۔ احماض سے مراد یہاں کیا ہے؟ چٹپٹی باتیں۔ لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ کھٹا کرنا۔ لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ احماض یعنی کھٹا کرنا، لیکن یہاں ہم کریں گے چٹپٹی باتیں۔ میں نے ارادہ نہیں کیا اس کتاب میں چٹپٹی باتوں سے، مگر کس چیز کا ارادہ؟ الا تنشیط قارئیہ، شنتا یشنت، نشتا ینشت، تنشیط، نشتا ینشت، تنشیط کا معنی ہوتا ہے شوق دلانا۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ الا تنشیط قارئیہ، مگر اس کتاب کے قارئین کو شوق دلانے کا، یعنی میں نے اس میں جو چٹپٹی باتیں کی ہے اس سے ہمارا مقصود کیا ہے؟ کہ اس کتاب کو زیادہ سے زیادہ لوگ پڑھے۔ وتکثیر سواد طالبیہ، اور اس کے طالب علموں کی جماعت میں زیادتی کرنے کا۔ تکثیر کا معنی زیادتی کرنا۔ سواد اعظم، اہل سنت والجماعت نام لفظ سنتے ہوں گے، سواد اعظم، سواد اعظم، تو سواد کہتے ہیں جماعت کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ جماعت کو۔ وتکثیر سواد طالبیہ، اور اس کے طلباء کی جماعت میں اضافے کا ہی میں نے ارادہ کیا کہ اس کے جو اس کتاب کے جو طلباء ہیں اس میں کیا ہو؟ ان کی جماعت میں اضافہ ہو، اس لیے میں نے اس میں کھٹی میٹھی باتیں بیان کی۔ وَلَمْ أُودِعْهُ مِنَ الْأَشْعَارِ الْأَجْنَبِيَّةِ، وَلَمْ أُودِعْ، اودعا یودعو، ایداع کا معنی ہوتا ہے ودیعت کرنا، رکھنا، ہے نا؟ ودع یدعو کا معنی بھی ہوتا ہے۔ اودعو کس وزن پر ہوگا؟ اکرم، اودعا یودعو، ایداع سے، باب فعل سے، معنی ہوتا ہے ایک کوئی چیز کسی جگہ میں رکھنا، کوئی چیز کسی جگہ میں ودیعت کرنا۔ ولم اودعہ، اور میں نے اس کتاب میں نہیں رکھے ہیں، من الاشعار الاجنبیہ، کیا؟ اجنبی اشعار۔ یہ بھی اس وقت کے جو مصنفین تھے وہ سمجھتے تھے کہ ہم خود بہت بڑے شاعر ہیں، دوسرے کے شعر کو کیوں لائیں؟ تو اشعار بھی ان کے اپنے ہی رہتے تھے۔ اس میں اشعار بہت سارے ملیں گے آپ کو۔ یہ دیکھیں شعر دکھ رہے ہیں، یہ دیکھیے پورے شعر اشعار ہی دکھ رہے نا، پلٹائیں گے تو جگہ جگہ آپ کو اشعار دکھیں گے۔ تو یہ کن کے اشعار ہیں؟ تو شروع میں کہا کہ یہ اشعار ادھر ادھر سے میں نے نہیں لائے ہیں، اس کتاب میں میں نے صرف دو شاعر کے الگ الگ دو شعر، ایک شعر، اور ایک شاعر کا ایک ہی جگہ دو شعر، یعنی ٹوٹل کتنے؟ 3 شعر ہوئے نا، یعنی 4 شعر ٹوٹل ہو گئے، لیکن شعراء 3 ہو گئے۔ 2 شاعر کے ایک شعر، اور ایک اور تیسرے شاعر ہے اس کے کتنے شعر؟ بس اتنے ہی میں نے اس کتاب میں دوسرے کے اشعار سے مدد لی ہے، ورنہ جتنے اشعار ہیں سب کس کے بنائے ہوئے ہیں؟ میرے بنائے، اور بڑے خوبصورت اشعار ہیں ماشاءاللہ۔ کہتے اسی بات کو وضاحت کرے، وَلَمْ أُودِعْهُ، اور میں نے اس کتاب میں ودیعت نہیں کیا، میں نے اس کتاب میں نہیں رکھا، من الاشعار الاجنبیہ، اجنبی اشعار کو، الا بیتین فضین، مگر 2 علیحدہ شعر۔ بیتین فضین کا معنی کیا ہوگا؟ 2 فضن کا معنی تھا منفرد، علیحدہ، بیت کا معنی شعر،
یعنی دو الگ الگ شعر ہے جو دو شاعر کے، ایک شاعر کا اور دوسرا یہ کہاں ہے؟ اسست علیہما بنیۃ المقامات الحلوانیہ، یہ ہر مقامے کا نام رکھیں گے. کیا رکھیں گے؟ مدینہ، نیند آ رہی ہے کھڑے ہو جاؤ. یہ ہر مقامہ کا کیا رکھیں گے؟ نام رکھیں گے. تو ایک مقامہ مقام حلوانیہ حرامیہ سے الگ الگ نام ہے. دیکھیے پہلا مقام صنعانیہ ہے، دوسرا مقامہ دیکھیے نام، یہ دوسرا مقامہ مقام حلوانیہ ہے. یہ مناسبت سے رکھ دیتے ہیں، مقام جگہ وغیرہ کی مناسبت سے مقامے کے نام. تو کہتے ہیں اسست علیہما، میں نے ان دونوں شعروں پر بنیاد رکھی ہے، بنیۃ المقامات الحلوانیہ، کس مقامے کی؟ مقام حلوانیہ کی بنیاد رکھی ہے. یعنی اس مقامے میں آپ کو وہ دو شعر ملیں گے جو دو الگ الگ کس مقامے میں ملیں گے؟ مقام حلوانیہ میں آپ کو دو منفرد شعر، اور وآخرین توأمین، اور دوسرے دو جوڑ. توأم کا معنی تھا جوڑا، توأم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خط توأم سمجھتے ہیں کیا؟ خط توأم سمجھتے ہیں؟ خط توأم سے بنا ہے یہ دوشالہ نور کا اعلیٰ حضرت کا شعر ہے نا، اس میں توأم کا لفظ خط توأم ہوتا تھا. کیا ہوتے تھے پہلے کے بادشاہ لوگ جب ایک دوسرے کو میسج بھیجتے تھے نا، تو بیچ میں چوری کرنے والے چوری کر لیتے تھے میسج. تو کیا کرتے تھے؟ میں الحمدللہ خیریت سے ہوں، یہ ان کو بتانا ہے، ٹھیک ہے، یا میں آج بمبئی سے نکلنے والا ہوں، تو میں ہوں. ایک طرف جو نا آدھی باتیں لکھتے تھے، وہ پہلا ایک پارٹ جاتا تھا. اگر وہ پارٹ کسی دشمن کے ہاتھ میں لگ گیا تو کچھ سمجھ نہیں پڑتا تھا، اس میں آدھی باتیں رہتی تھی. سمجھ بات آئی؟ پھر دوسرا پارٹ بھیجتے تھے، دونوں کو ملا کے جب پڑھتے تھے تو بات پوری آتی تھی. ایسے جوڑے کو کہا جاتا ہے توأم، کہ ایک جوڑا دوسرے کے بنا کیا رہے؟ ادھورا رہے، کوئی کام کا نہ رہے. اس کو خط توأم بولتے ہیں. تو اسی سے بنا ہے توأمین وآخرین توأمین، اور دو جوڑے شعر، اور دوسرے دو جوڑ کے شعر، یعنی دوسرے دو شعر. ایک تو علیحدہ دو شاعر کے یہ دو شعر، اور ایک جگہ دو شعر ہے لیکن دونوں کیا ہیں؟ جوڑے ہیں، یعنی ایک ہی شاعر کے ہیں. وآخرین توأمین، اور دوسرے دو جوڑے شعر ہیں. ضمنتھا، جس کی میں نے تضمین کی ہے، جس کو میں نے شامل کیا ہے. ضمنہ یضمن، تضمین کا معنی کیا ہوگا؟ شامل کرنا. اس کو میں نے جن دونوں کو میں نے شامل کیا، ضمنتھما، جن دونوں کو میں نے شامل کیا ہے. کہاں؟ خواتم المقامات القرجیہ، مقام قرجیہ کے آخری صفحات میں، آخری واقعات میں. مقام قرجیہ ایک مقامہ ہے، دیکھیں ہے 50 مقام، اور آپ پڑھ کتنے رہے ہیں؟ صرف 5 پڑھیں گے. کیا نصاب میں مکمل داخل ہے نا؟ شاید 1 یا 2 مقامہ ہی تو داخل ہے، بس پہلا اور آخری کا پتہ نہیں کیا ہے، دیکھ لیجیے گا. خیر، وما عدا ذالک، اور جو اس کے علاوہ ہے، وما عدا ذالک، اور جو اس کے علاوہ ہے. فخاطری ابو عذرہ، تو میرا دل اس کے عذر کا باپ ہے. فخاطری، خاطر کس کو کہتے ہیں؟ دل کو. خاطر کس کو کہتے ہیں؟ فخاطری کیا معنی ہو جائے گا؟ تو میرا دل، میرا خاطر، میرا دل. ابو عذر ہی لفظی معنی ہوگا اس کے عذر کا اب ہے، اس کے عذر کا باپ ہے. کیا مطلب؟ تو یہ وہ لفظ ہے ابو عذر جس کا معنی مالک، جس کو مالک کے معنی میں لیا گیا ہے. اور اس معنی میں لینے والے یہ پہلے ادیب ہیں. کون؟ علامہ حریری. اب کہتے ہیں جب کوئی جیسے یہ کتاب اس کی ہے نا، تو بولیں گے ہذا کتاب ابو عذر ہی فلاں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ابو عذر کا کیا معنی لینا؟ مالک، کہ اس کو بنانے والے، اس کو ایجاد کرنے والے یہی شخص ہے، تو اس کو بولتے ہیں کہ ابو عذر، یہ فلاں چیز کا ابو عذر ہے. سمجھ بات ہے؟ ابو ہر چیز کے اصل کو کہتے ہیں نا. تو اس چیز کے بہانے کا باپ، یعنی اس چیز کے وجود میں آنے کا جو بہانہ ہے، اس کا جو ذریعہ ہے، وہ فلاں شخص ہے. ہاں، چونا مسجد چھوڑ دینا ان کو. کلاس میں ہوں میں، وہاں سے کروا دوں گا چونا مسجد کے پاس سے، ٹھیک ہے؟
ہاں مالک ایجاد کرنے والا، جس کا ایجاد کرنے والا کون ہے؟ خاطری میرا، یعنی یہ 3 شعر کے علاوہ جتنے بھی آپ کو اشعار ملیں گے سب میرے دل سے نکلے ہوئے اشعار ہیں۔ اچھا اس کے بعد کہتا ہے وَمُقْتَزِبُ حُلُوِّهِ وَمُرِّهِ، وَمُقْتَزِبُ حُلُوِّهِ وَمُرِّهِ، حلوّن کا معنی میٹھا اور مرون کا معنی کڑوا، اور اس کے کھٹے میٹھے کا، اور اس کے کھٹے میٹھے کا بنانے تیار کرنے والا بھی میں ہی ہوں۔ مقتزب کا معنی تیار کرنا، نشانہ لگانا لفظی معنی ہوگا، اور اس کے کھٹے میٹھے کو تیار کرنے والا بھی میں ہی ہوں۔ وَهَذَا مَعَ اعْتِرَافِ بِأَنَّ الْبَدِيعَ رَحِمَهُ اللَّهُ سَبَّاقُ غایات وصاحب آیات۔ کہتے ہیں کہ اتنے سارے میں نے مقامے لکھ دیے، اتنا لکھنے کے باوجود مجھے اس بات کا اعتراف ہے، ہاذا یہ ساری باتیں، یعنی جو میں نے اتنی کوششوں کے بعد اتنے مقامے لکھے، ہاذا سے ان تمام چیزوں کی طرف اشارہ، یہ مع اعترافی، اس اعتراف کے ساتھ ہے، میرے اس اعتراف کے، میرے اس اقرار کے، اعتراف نہیں اقرار، میرے اس اقرار کے ساتھ ہے، میرے اس اعتراف کے ساتھ ہے کہ بِأَنَّ الْبَدِيعَ رَحِمَهُ اللَّهُ، کہ علامہ بدیع الزمان رحمہ اللہ، جو پیچھے گزرا نا سب سے پہلے مقامہ کی ایجاد وہی کرنے والے ہیں، کہ علامہ بدیع الزمان رحمہ اللہ جو ہے سباق غایات، سباق غایت کہتے ہیں کسی چیز کی انتہا تک پہلے پہنچنے والے ہیں، انتہا تک، حدود تک، حدوں تک پہلے پہنچنے والے ہیں، یعنی مقامے کی حدود تک، اگر مقامے کی کوئی حد ہے تو وہاں پہلے پہنچنے والے سباق کون ہے؟ سبقت لے جانے والے، ہاں ان کے غایات میں سبقت لے جانے والے علامہ بدیع الزماں ہیں، وصاحب آیات، اور نشانی والے ہیں، نشانی یعنی مطلب اس علم کے نشانات والے، اس علم کے نشانات والے ہیں۔ وَأَنَّ الْمُتَصَدِّي بَعْدَهُ لِإِنشَاءِ مَقَامَةٍ وَلَوْ أُوتِيَ بَلَاغَةَ قُدَامَةً لا یغترف الا من فضالته ولا یسری ذلک المسرا الا بدلالته۔ کہتے ہیں اور بے شک تصدی کا معنی ہوتا ہے تیاری کرنا، کیا معنی ہوتا ہے؟ تیاری کرنا، والمتصدی بعدہ، اور ان کے بعد جو بھی تیاری کرنے والا ہوگا، لانشاء مقامۃ، مقامے کی مضمون نگاری کی مقامے کی، یعنی علامہ بدیع الزمان کے بعد کتنا ہی بڑا علامہ آ جائے جو کس چیز کی تیاری کرے؟ مقامہ لکھنے کی تیاری کرے، وہ کتنا ہی بڑا ہو، وَلَوْ أُوتِيَ بَلَاغَةَ قُدَامَةَ، اگرچہ اسے قدامہ کی بلاغت دے دی جائے۔ قدامہ عرب کا بہت بڑا فصیح تھا، کہ اس کے بارے میں کہاوتیں لوگ بیان کرتے تھے کہ یہ قدامہ جیسا فصیح و بلیغ ہے۔ جیسے نہیں بولتے اس زمانے میں کوئی کھیل میں مشہور ہے تو بولتا رہے یہ تو وقت کا جو ہے فلاں کھلاڑی دکھ رہا ہے، ایسا بولتے ہیں، اظہر الدین ہے یہ فلاں ہے، اس طرح بولتے ہیں۔ تو ایسی قدامہ بڑا فصیح، کہتے ہیں اگرچہ اسے قدامہ جیسی بلاغت دی گئی ہو، اس کے باوجود اگر وہ مقامہ کی مضمون نگاری کے لیے تیاری کرے گا تو کیا ہوگا؟ لا یغترف الا من فضالہ، اغترف یغترف، اغتراف کا معنی تھا چلو میں لے کر پانی پینا، ایسے تو وہ چلو نہیں بھرے گا مگر ان کے بچے ہوئے جوٹھے کا۔ فضالہ کس کو کہتے ہیں؟ یعنی وہ اس کو جو ہے نا تربیت لینی پڑے گی، کس سے؟ اللہ بدیع الزماں کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنا ہی پڑے گا۔ ولا یسری ذالک المسرا، مسرا کہتے راستے کو جس پر بندہ چلتا ہے، اور اس راستے پر نہیں چلے گا الا بدلالتہ، مگر انہی کی رہنمائی سے۔ کن کی؟ بدیع الزماں کی رحمت۔ وللہ در القائل، اور یہ ایک دعائیہ جملہ ہے کہ قائل کے لیے، اللہ کے لیے خوبی، اور اللہ ہی کی خوبی ہے کہ قائل نے کیا قول کہا ہے۔ جیسے ہم بولتے کیا کسی نے کیا سچ کہا ہے، ایسا بولتے ہیں نا، کسی نے کیا خوب کہا ہے، تو ویسی وللہ در القائل، اور اللہ ہی کے لیے ہے قائل کی یہ خوبی کیا ہے؟ فلو قبل مبکاہا بکیت صبابتم بسعدا شفیت النفس قبل التندم ولکن بکت قبلی فہی جلیل بکاہا فقلت الفضل للمتقدم۔ کہتے ہیں کہ فلو قبل مبکاہا بکیت صبابتم بسعدا، پہلے ترجمہ سمجھیے، صبابتم بسعدا، سعدا ایک محبوب ہے، سعدا کیا ہے؟ ایک محبوبہ ہے،
اور صبابتن کہتے ہیں سوزش محبت کو، دل کی میں جو محبت کی آگ بھڑکتی ہے نا، اس بھڑکی ہوئی آگ کو کیا کہا جاتا ہے؟ صبابہ، عشق کی آگ۔ صبابہ کے عشق کی آگ کی وجہ سے، صبابہ سودا، معاف کیجیے صبابہ نہیں، سودا کے عشق کی، بولیے صبابتن مفعول لہو واقع ہوگا۔ صبابتن کیا واقع ترکیب میں؟ صبابتن بسودا، سودا کی اس سودا کے عشق کی آگ کی وجہ سے، فلو قبل مبکاہا بکیتو، اگر ان کے رونے سے پہلے میں رو جاؤں۔ فلو قبل مبکاہا، مبکا مصدر میمی، مبکاہا اس کا رونا، قبل مبکاہا اس کے رونے سے پہلے، لو ابکیتو میں رو جاؤں۔ سودا کی محبت کی گرمی سے اس کے رونے سے پہلے اگر اس کے سے کو کس کے، تو یہاں ضمیر کا مرجع الحمامہ ہے، کون ہے؟ کبوتری۔ کبوتری کے رونے سے پہلے اگر میں سودا کے محبت کی گرمی کی وجہ سے رو لوں، شفیت النفس قبل التندمی، تو شرمسار ہونے سے پہلے میں نفس کو کیا دے دوں گا؟ شفا دے دوں گا۔ شرمسار ہونے سے پہلے، قبل التندم، تندم کا معنی کیا ہوگا؟ شرمسار ہونا۔ شرمسار ہونے سے پہلے شفیت النفس، میں نفس کو ٹھیک کر لوں گا، میں نفس کو کیا، دل کو شفا دے دوں گا۔ اگر میں کب روؤں؟ ہاں، کبوتری روئے تو رونے والے کو دیکھ کے تو دوسرا رو ہی لیتا ہے۔ یہ کون سا کمال ہے؟ کمال یہ ہے کہ میں اس کے رونے سے پہلے ہی اس کی محبت میں روؤں، یہ کمال ہے۔ اگر ایسا کرتا ہوں تو میرے دل کو شفا مل جائے۔ وَلَٰكِن بَكَتْ قَبْلِي، لیکن معاملہ کیا ہے یہاں پہ؟ لیکن وہ مجھ سے پہلے چونکہ رو چکی، یعنی یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میرا کمال تو یہ تھا کہ میں علامہ بدیع الزمان سے پہلے ہی مقامہ لکھنا، لیکن نہیں لکھ پایا، وہ مجھ سے پہلے ہی لکھ چکے۔ سمجھ رہے؟ یہ استعارہ ہے، مثال کے ذریعے سمجھا رہے ہیں۔ وَلَٰكِن بَكَتْ قَبْلِي، لیکن وہ کبوتری مجھ سے پہلے رو چکی۔ فَحَيَّجَ لِلْبُكَا، حَيَّجَ يُحَيِّجُ، تحییج ہیجان سے بنا ہے، برانگیختہ کرنا۔ دل جب کسی بات پر ہمڑنے لگتا ہے نا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ بولتے ہیں دل میں ہیجانی کیفیت طاری ہو گئی۔ کیا بولتے ہیں؟ ہیجانی کیفیت، برانگیختہ ہونا۔